جن علماء نے شیطان کی جو فریب ہے، دجل ہے، اس پہ نظر رکھی ہے، اس پہ بحث کی ہے، انہوں نے یہ بات واضح لکھی ہے کہ شیطان دو طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ ایک ہمیں گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ایمان پر، ہمارے اعمال پر، اور گناہوں کی طرف وہ ہمیں لے جاتا ہے۔ دوسری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں تباہ ہو جائیں، ہماری نیکیاں تباہ ہو جائیں، ہم ان اعمال سے دور ہو جائیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اور اس سے کیسے دور کرتا ہے؟ اس سے وہ اس طرح دور کرتا ہے کہ ہمیں ایسی نیکیوں میں، ایسے کاموں میں ملوث کر دیتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کے یہاں وہ نیکی نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں وہ نیکی نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال عبادات سے بھر رہا ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے یہاں عبادت نہیں ہوتی۔ شیطان کے اس حملے سے آپ کیسے بچیں گے؟ ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک محدود بڑا مضبوط قلعہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو اللہ کے رسول کی سنت کے سائے میں لے آئیے، اس درخت کے سائے میں لے آئیے۔ شیطان کبھی آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کر سکے گا، کبھی آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کر سکے گا۔ اپنے ہر نیکی کے بدلے، اپنے ہر نیکی کو پرکھیے کہ اللہ کے رسول کی سنت میں، زندگی میں اس نیکی کا کیا ہمیں حکم ملتا ہے، یہ نیکی ہے کہ نہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس معاملے میں شیطان کیسے کیسے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ شاہ غازی پر چلے جائیے، مسلمان ہیں، داڑھی رکھی ہے، اچھے خاصے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، آ کے قبر کو سجدہ کر دیں گے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ ہمارے قریب ہے۔ اس سے پوچھئے، وہ اسے عبادت سمجھ رہا ہے، نیکی سمجھ رہا ہے، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، کیا قبر کو سجدہ کرنا بھی کبھی عبادت ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے یہ عبادت؟ اور آگے چلے جائیے، اور ہمارے اس مسجد کے نمازی ہیں، ربیع الاول کا موقع آتا ہے، بہت سے لوگ میں نے دیکھے پوری سڑک کو روشنیوں سے سجا دیتے ہیں، اور اسے نیکی کہتے ہیں۔ کیسے نیکی ہوگی؟ چلیں آپ نے اپنے پیسے سے، اپنے میٹر سے لگائی ہے، مگر بجلی تو ضائع کر رہے ہیں نا، ہے تو اسراف نا، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے، اسراف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسراف کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے۔ جس ملک میں بجلی کارخانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے میسر نہ ہو، آپ اس کام پر لگا دیں، آپ اسے نیکی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اس پر ہمیں صلہ دیں گے۔ ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں آپ کے مسلمان بھائی کو علاج کے لیے پیسے میسر نہ ہو، کسی کو تعلیم کے لیے بجلی میسر نہ ہو، کسی کو کھانا میسر نہ ہو، آپ اسے عبادت سمجھیں گے؟ تو اپنے اعمال کو، پورے سال کے اعمال کو، نیکیوں کو اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی میں پرکھیے۔